بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک، اور آج کے ولاگ کا سٹارٹ صبح کے بابر کے ٹائم سے کر رہی ہوں۔ اور یہ میری صبح کی روٹین ہے کہ میں نماز کے فوراً بعد سبق پڑھ لیتی ہوں، چاہے جتنا بھی پڑھوں لیکن پڑھتی لازمی ہوں۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج کا ولاگ میں میوزک سے سٹارٹ کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی رینڈم میوزک، لیکن آج سے میں نے سوچا ہے کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ اپنے ولاگ کا سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کروں گی۔ اور سٹارٹنگ میں ہی آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اور آج میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، اور میں نے سوچا کہ آج میں کوئی کام نہیں کرتی، اور فاطمہ نے کیا کیا ہے کہ بیڈ پہ سارا تیل گرا دیا ہے، سرسوں کا تیل، تو پورے بیڈ شیٹس، نیچے پلو کور سارے گندے کر دیے۔ تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آیا اس پہ، لیکن کیا کر سکتے ہیں، بچوں کی یہ تو عادت ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اسے شاور دلایا، اور شاور دلانے کے بعد پھر میری وہ روٹین بن گئی کہ سوچا کچھ اور تھا اور ہوا ساتھ کچھ اور ہے۔ سوچا تھا کہ آج پورا دن ریسٹ کروں گی، کیونکہ بالکل طبیعت ٹھیک نہیں تھی، چکر آ رہے تھے، اور فاطمہ نے میرے لیے کام بڑھا دیا ہے، اور تقریباً ایک روم میں میرے 3 گھنٹے لگے ہیں، 3 hours کلیننگ میراتھن ود می۔ اور خود مزے سے ماشاءاللہ بعد میں شاور لینے کے بعد سو گئی تھی، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ شاور لینے کے فوراً بعد سو جاتی ہے، اور خود مزے لے رہی تھی، اور میں کام سے چور ہو چکی تھی، کیونکہ ایک تو مجھے بخار بھی تھا، اور فاطمہ کی سائڈ میں نے ابھی کلین کر لی ہے، اور کیونکہ سائڈ پہ چرپائی پہ اکثر یہ سوتی ہے، یا اپنے جھولے میں سوتی ہے یا چرپائی پہ، جیسے اس کا موڈ ہو۔ تو ابھی 1 بجے ہیں، 12:30 پونے 1 کا ٹائم ہے، اور میں نے مارننگ کی روٹین اس لیے شیئر نہیں کی کہ وہ ایک پھر ہو جاتا ہے، ایک مونوٹیس لائف ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے فاطمہ اب سو رہی ہے، اور کچھ ولاگ میں نے شوٹ کیا ہے لائٹ آف کر کے، کیونکہ لائٹ لگی ہو تو فاطمہ پھر جاگ جاتی ہے، سوتی نہیں ہے۔ تو صبح ناشتے کی روٹین اور ہوم کلیننگ روٹین میں نے شیئر نہیں کی، کیونکہ یہ ایک بیسک روٹین ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ مجھے کرنی پڑتی ہے، تو اس طرح ویورز بار بار ایک ہی چیز دیکھ کے اکتا جاتے ہیں۔ تو آج میرا کوئی روم کلیننگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میرے لیے فاطمہ نے کام بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ تو یہ بیڈ شیٹ میں نے نہیں نکالی ہے، جو کہ میں نے ابھی تک یوز نہیں کی تھی، تو میں نے سوچا چلے آج یہ بیڈ شیٹ یوز کرتی ہوں، کیونکہ بیڈ شیٹ کا مجھے بہت کریز ہے۔ اور یہ سائڈ ٹیبل ہے جو کہ اکثر ماؤں کا بڑا ہوتا ہے، یہ ہر ماں کی داستان ہے، اور یہ لطف لطیف میں اس میں بہت ہی اچھے وظیفے ہیں جو کہ میں پڑھتی ہوں، اور آپ سب کی بھی جو بھی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، تو آپ بھی یہ بائی کر سکتے ہیں اور ان میں سے وظیفے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کچھ میڈیسن تھی جو میری اپنی تھی، اور سائڈ ٹیبل تو ہو گیا نیٹ اینڈ کلین۔ اور یہ سائڈ ٹیبل ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر مدر کے اوپر اس میں ہر دنیا کی چیز پڑی ہوتی ہے، جو کہ چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، ان کی تو ہر دنیا کی چیز پڑی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ نیچے والا دراز میں نے ساری اپنی میڈیسن رکھی ہیں، اور اب روم ہو گیا نیٹ اینڈ کلین الحمدللہ، جو کہ 3 گھنٹے کی میری محنت کے بعد روم میں نے صاف کیا ہے۔ اور یہ اور ویو ہے، اور یہ بیڈ شیٹ مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی، یہ میں نے آن لائن منگوائی ہے۔ اور یہ فاطمہ کا جھولا ہے، جو کہ اس میں جو اس کا بستر ہے وہ میں نے خود ہی بنایا تھا، کیونکہ میں نے ایک آن لائن پیج سے پتہ کروایا تو وہ بہت ایکسپینسو دے رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس میں کیا چیز ہے اتنی زیادہ، پلسٹر ہی ڈلا ہوا ہے جو کہ میں خود بھی بنا سکتی ہوں۔ آج کل ہر دنیا کی چیز آن لائن یوٹیوب پہ ہے، جس سے بندہ ہیلپ لے سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گول پلو بناؤ، تو یہ میں نے بنایا ہے، تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی اور بہت ہی زیادہ اچھا بھی لگا ہے، اور بڑا سافٹ اینڈ کمفرٹیبل ہے۔ تو اس سے پہلے جب یہ نہیں تھا تو فاطمہ کی یہ جو جھولے کے ساتھ جو جالی سی لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کا سر لگتا تھا، تو میں نے سوچا کیا کرنا چاہیے، پھر میں نے ڈیفرنٹ پیجز سے سرچ کیا ہے، تو مجھے ہر پیج پہ تھا، لیکن کچھ پیج پہ جس پہ مجھے پسند آیا ہے اس پیج پہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو تھا، اور کپڑا میرے پاس ہر ریڈی پڑا ہوا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔
اور یہ دیکھیں میرے روم کا اوور ویو کہ جو کہ ایک فاطمہ کو بھی اٹھا کے اور ایک ہاتھ سے میں نے پورے روم کی کلیننگ کی ہے، اور جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایک ماں ہی بہتر جان سکتی ہے کہ اس طرح کے ایک ہاتھ سے ایک بچے کو اٹھاؤ اور ایک ہاتھ سے کام کرو تو وہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک ماں یوزڈ ہو جاتی ہے، وہ اس کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، اور کہ وہ بچے کو بھی دیکھتی ہے، ساتھ میں گھر کی بھی ٹیک کیئر کرتی ہے اور کوکنگ وغیرہ ایکسیکٹرا سب کچھ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پھر ہمت اور حوصلہ دے دیتے ہیں کہ سارے کام ایٹ اے ٹائم بندہ کر لیتا ہے۔ روم کی کلیننگ وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں میلے وہ بھی واش کر لیتی ہوں، کیونکہ پھر ایک دفعہ ہی بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اور میری عادت ہے کہ میں ڈیلی کپڑے واش کرتی ہوں، اور کپڑے اتنے زیادہ تو تھے نہیں، لیکن جو کپڑے بیڈ شیٹ تھی اور کچھ فاطمہ کے کپڑے تھے جن کے اوپر اس نے آئل گرایا تھا، تو سوچے ساتھ ساتھ یہ کپڑے بھی واش کر لیتی ہوں تاکہ ایک دفعہ ہی جان چھوٹ جائے۔ اور اس کے بعد کافی زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ بخار بھی بہت تیز تھا اور ساتھ میں چکر آ رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں، اور جب اللہ کا نام لے کے کوئی کام سٹارٹ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمت دے دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جب بندہ صبح کی نماز سے کام اپنا کوئی سٹارٹ کرتا ہے، صبح کی نماز پہلے پڑھتا ہے، تو اس دن بہت ہی برکت ہوتی ہے اور بندے کو ریلیکسیشن کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور کام وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ساتھ میں یہ روم تو میرا ہر ٹائم نیٹ اینڈ کلین ہی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس روم کا بھی اوور ویو دے دیتی ہوں کہ جسٹ اور سمپل سی اوپر سے ڈسٹنگ وغیرہ کی ہے اور پوچا وغیرہ لگایا ہے۔ میں نے کہا چلے اس روم کو کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ اس روم کو بھی نیٹ اینڈ کلین کر لیتی ہوں، لیکن بہت ہی زیادہ ٹائرڈ ہو چکی تھی اور ایک ہیکٹک روٹین تھی، کیونکہ ایک ہاتھ سے بچے کو ہینڈل کرنا اور دوسرے ہاتھ سے کام کرنا، اٹ از اے کوائٹ ٹف ورک، لیکن کیا ہو سکتا ہے، ایٹ دی اینڈ یہی کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک ہمت دے دیتے ہیں۔ تو میری عادت ہے کہ میں ڈیلی کلیننگ وغیرہ کرتی ہیں، کیونکہ مجھے گند بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ویک میں کرتے ہیں یا 10 دن بعد کرتے ہیں، کچھ لوگ مہینے میں کرتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں وہ لوگ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہوں گے، کیونکہ آج کل تو ڈسٹ ہی بہت زیادہ ہے، اور ویدر ایسا ہے کہ ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ڈیلی ڈسٹنگ کرنی چاہیے، اس سے کام نہیں بڑھتا۔ اور جب بھی میں ولاگ سٹارٹ کرتی ہوں تو یہ درود شریف میں لازمی دکھاتی ہوں، کیونکہ اس کا ویٹ میں خود بھی بہت زیادہ کرتی ہوں۔ اور اچانک سے میں نے ویدر چیک کیا، میں نے کہا اتنا اندھیرا کیوں ہو گیا ہے، تو اچانک سے اتنا زبردست ویدر ہو چکا تھا، صحیح کالے سیاہ بادل اینڈ کلاؤڈی ویدر، بارش تو خیر کوئی نہیں ہوئی تھی، جسٹ آندھی طوفان ہی تھا، لیکن الحمدللہ آندھی طوفان کی بعد بھی موسم الحمدللہ بہت ہی بہتر ہو چکا تھا اور صحیح ٹھنڈ والی ہوا چل رہی تھی۔ ویسے تو بالکل اتنی لو چل رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ان کے پنکھے بھی آگ برس رہے ہیں، لیکن الحمدللہ موسم کافی بہتر ہو رہا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن آندھی طوفان آ جاتا ہے، گند تو بہت زیادہ بن جاتا ہے، لیکن الحمدللہ موسم کافی حد تک ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی، اور لیکن سیکنڈ ٹائم ویدر الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ایسے موسم میں کس کا بار آؤٹنگ کے لیے جانے کا دل کرتا ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، کیونکہ میرا تو بہت دل کر رہا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے، آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے، اور میں فٹافٹ کپڑے جو میں نے واش کیے تھے ان پہ ڈسٹ وغیرہ پڑ رہی تھی تو یہ اتار کے اور انہیں سنبھالنے ہیں۔ کپڑے واش کرنا مجھے بالکل مشکل نہیں لگتا، لیکن کپڑے سنبھالنا، اپنی جگہ پہ جا کے سیٹ کرنا، اٹس اے کوائٹ ٹف ورک فار می۔ اور دیکھیے ویدر کتنا زبردست ہو چکا تھا، اور میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ اگر ہسبینڈ ہوتے تو کہیں باہر آؤٹنگ پہ، اور رات کو ہم لوگ چلے گئے تھے باہر کھانا کھانے، اور ان کا کباب مجھے بہت زیادہ پسند ہے چمن ہوٹل والوں کا۔ اور ایٹ دی اینڈ آپ سے چاہتی ہوں اجازت اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جان رہے ہیں، خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ولاگ۔ اللہ حافظ۔